الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. محترم بھائیوں اور بزرگوں، دین اسلام نے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا حکم فرمایا کہ ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں، برائی سے بچیں، اللہ و رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ خود نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ، خود برائی سے بچنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو برائیوں سے بچاؤ۔ دنیاوی اعتبار سے ہم جائزہ لیتے ہیں، ہم جنس جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، پرندے ہوں، درندے ہوں، چرندے ہوں۔ آپ نے کبھی چڑیا کے بچے پر غور کیا ہوگا کہ ایک چڑیا کا بچہ جب گھونسلے سے گر جاتا ہے، صرف اس کی ماں ہی نہیں، بہت ساری چڑیاں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں، اس کی فکر کرتی ہیں، اس کی حفاظت کی کوشش کرتی ہیں، اس کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی طرح چڑیاں آپس میں اکٹھی دکھائی دیتی ہیں، اڑتے ہوئے، کہیں رہتے ہوئے۔ کبوتروں کا قول الگ ہے، آپ آسمان پر دیکھیں گے طوطے ایک ساتھ اڑ رہے ہیں،
ابابیلیں ایک ساتھ اڑ رہی ہیں، جنگلوں میں دیکھیں گے ہاتھی مل کر ایک جگہ رہ رہے ہیں، شیر الگ رہ رہے ہیں، تو ہر ہم جنس جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال بھی کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہ رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم انسانوں پر غور کریں، ڈاکٹر لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے، پھر ہومیو ڈاکٹرز نے اپنا الگ سلسلہ بنایا ہوا ہے، انجینئرز کی انجمن الگ ہے، وکلاء ان کی کمیونٹی الگ ہے، یہاں تک کہ مختلف شعبہ جات سے وابستگان کو جب کوئی پریشانی پیدا ہوتی ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، آپس میں مشورے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے گروہ میں اضافے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی انجمن چاہتی ہے کہ اس انجمن میں ڈاکٹرز اور بڑھ جائیں، پروفیسرز وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے میں پروفیسرز کی تعداد اور بڑھ جائے، وکلاء وہ اپنی تعداد بڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یہاں تک کہ لسانی طور پر لوگوں نے اپنی کمیونٹی بنا لی ہے۔ شاید آپ کو یہاں محسوس نہ ہو، کراچی والے جو یہ بیان سن رہے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پنجابی بولنے والوں نے اپنی کمیونٹی الگ بنا لی، سندھی بولنے والوں نے الگ بنا لی، اردو بولنے والوں نے الگ بنا لی، میمن بولنے والوں نے الگ بنا لی، پشتو بولنے والوں نے الگ بنا لی۔ انہوں نے اپنی فلاح و بہبود کے لیے شفا خانے بنائے، ایمبولینس بنائی جو ان کی کمیونٹی کو فائدہ پہنچاتے، اسکول بنائے۔ اگر ان کی کمیونٹی کا کوئی آدمی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کی مدد کو پہنچتے ہیں، پریشانی دور کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی لحاظ سے اس گروہ بندی کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہمارا چونکہ یہ موضوع نہیں، ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکلاء اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اپنی تعداد کو بڑھانے اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے کوشاں ہیں، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے یہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، تو اے مسلمان تیرے لیے تو اس بات میں فضیلت تھی اور ہے، تو یہ کام کیوں نہیں کر رہا کہ تو مسلمانوں میں اضافے کا باعث بنے؟ تیرا کوئی مسلمان بھائی کسی مشکل میں گرفتار ہو، کسی پریشانی میں گرفتار ہو، تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے محض کلمہ کے رشتے کی وجہ سے متحرک ہو جائے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ قرضے میں پھنس گیا ہے، اس کو میں نے قرضے سے نکالنا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے علاج معالجے کی کوشش کرنی ہے، اس کو فلاں غم پریشانی لگ گئی ہے، اس کا بچہ لاپتہ گم ہو گیا ہے، اسے ڈھونڈنے میں نے اس کی مدد کرنی ہے۔ رشتہ داری کے لحاظ سے تو قدم بڑھائے جاتے ہیں کہ یہ چاچا ہے، یہ خالو ہے، یہ ماموں ہے، یہ پھوپھا ہے، اور محلے داری کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے۔ کیا کلمہ کے رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کام ہوتا ہے کہ صرف ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان بھائی کہ بغیر کسی رشتہ داری، بغیر کسی دنیا داری کہ بے لوث مدد اور تعاون کے لیے بندہ آگے بڑھتا ہو، کہ کسی کو دیکھ کر، کسی مسلمان کو دیکھ کر دوسرا مسلمان
خوش ہوتا ہو صرف اس لیے کہ یہ مسلمان ہے. اس کے لباس کی بات نہیں، جوتے کی بات نہیں، حسن کی بات نہیں، عہدے کی بات نہیں، صرف ایک اسلامی رشتے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے. اپنے مسلمان بھائی کہ مسلمان ہونے پر خوش ہونا. کیا آج ہم ایسا ماحول اپنے آس پاس دیکھتے ہیں؟ جبکہ اس کی فضیلت دیکھیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ایک مسلمان قریب کے گاؤں میں رہنے والے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس ملنے کے لیے جا رہا ہے. دوران سفر ایک شخص ملا، پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ یہ سامنے گاؤں ہے، میں اس گاؤں میں جا رہا. کس لیے جا رہے ہو؟ وہاں میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تم نے اسے کوئی چیز دینی ہے یا اس سے کوئی چیز لینی ہے؟ کہنے لگا نہیں، کوئی لین دین کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی خرید و فروخت نہیں، کچھ نہیں. پھر کیوں جا رہے ہو؟ بس وہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اب وہ ملنے والے شخص نے کہا کہ میں انسان نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے تجھے خوشخبری دی ہے کہ تو فلاں شخص سے صرف اس لیے ملنے جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے. اس وجہ سے تیری بھی بخشش فرما دی، اس کی بھی بخشش فرما دی. دنیاوی رشتہ داروں کے لیے دنیاوی رشتہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیاوی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیاوی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہم بہت سے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، لیکن محض رشتہ اسلامی، اسلام کے رشتے کی خاطر، اللہ اور رسول کے تعلق کی خاطر کسی مسلمان سے ملاقات کے لیے جانا، یہ ماحول آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہوں کہ کوئی غرض و غایت نہیں، صرف یہ کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ توحید و رسالت کو ماننے والا ہے، یہ کافر و مشرک نہیں ہے، یہ مسلمان بھائی ہے. محض اس لیے اس کی زیارت و ملاقات کے لیے جانا. آج یہ سلسلہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور آج اس چیز کی اشد ضرورت ہے. نفسا نفسی کا دور بنتا جا رہا ہے. غرض ہے تو ملاقات، غرض نہیں ہے تو کون اور میں کون. مطلب کو سو سلام، مطلب نہ ہو تو منہ پھیر لیا. نہیں نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بھی حق بیان کیے ہیں کہ جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، جب اس کا انتقال ہو جائے اس کے لیے تعزیت کرو، اس کے جنازے میں شریک ہو. یہاں تک کہ اس کی ملاقات پر، محض ملنے پر مسکرانا، فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. کسی نے کہا میرے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. فرمایا جب تو کسی مسلمان سے ملے تو تیرا اسے دیکھ کر خوشی سے مسکرانا یہ تیرے لیے صدقہ ہے. آج ہم اسلامی رشتے کو بھول گئے ہیں، کلمہ کے رشتے کو بھول گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنایا کہ ہم دوسرے کی بھلائی چاہیں،
خیر خواہی چاہیں. اگر راستے میں پڑا ہوا کیلے کا چھلکا اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ آنے والا کوئی میرا بھائی پھسل کر گر نہ جائے، راستے میں پڑا ہوا پتھر اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کوئی ٹھوکر کھا کر گر نہ جائے، تو یہ بھی تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اگر میرا مسلمان بھائی اللہ رسول کو بھول گیا ہے تو میں اسے اللہ رسول کی یاد دلا دوں. اور میں یہ کہتا ہوں اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ خود کو ایسا بنا لوں کہ جو مجھے دیکھے اسے اللہ رسول یاد آ جائے. چلتا پھرتا موبائل مبلغ بن جاؤں، زبان سے کچھ نہ بھی کہوں، میری صورت تبلیغ کر رہی ہو، میرا کردار اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا سننا یہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ڈاکٹروں کے گروہ بنے ہوئے ہیں، انجینئروں کے بنے ہوئے ہیں، وکلاء کے بنے ہوئے ہیں، ججز کے بنے ہوئے ہیں، سپاہیوں کے بنے ہوئے ہیں، مختلف کمیونٹی بنی ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے اور اے مسلمانوں تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا کام یہ ہو کہ میرے بندوں کو بھلائی کی طرف بلائیں. تم میں بھی ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جن کا ایک ہی مشن ہو، کوئی لالچ نہیں، کوئی مفاد نہیں، صرف میری خاطر میری رضا کے لیے میرے بندوں کو بھلائی کی طرف، میرے دین کی طرف، میرے محبوب کی شریعت و سنت کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں، برائی سے منع کریں. اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ مراد کو پہنچے ہیں. ارے اللہ جس کے لیے فیصلہ کر دے وہ ناکام ہو سکتا ہے. اللہ جس کے لیے خود فرمائے، قرآن میں فرمائے جو میرے دین کی تبلیغ کریں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، میرے دین کی طرف بلائیں، میرے نبی کے راستے کی طرف بلائیں، تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں، میری مخلوق میں یہ گروہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. دنیا میں بھی فلاح پائیں گے، موت کے وقت بھی فلاح پائیں گے، قبر میں بھی فلاح پائیں گے، محشر میں بھی فلاح پائیں گے، پل صراط پر بھی فلاح پائیں گے، میزان عمل میں بھی فلاح پائیں گے، اور دار الفلاح جنت میں داخل کیے جائیں گے. اب بتائیے اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم ڈاکٹروں کا گروہ بناؤ، انجینئروں کا گروہ بناؤ، تم وکلاء کا گروہ بناؤ، پروفیسروں کا گروہ بناؤ، مہاجروں کا گروہ بناؤ، پنجابیوں کا گروہ بناؤ، سندھیوں کا گروہ بناؤ، تم پٹھانوں کا گروہ بناؤ. جس کا کہانی وہ ہم کام کر بیٹھے اور جس کا حکم دیا اس کی طرف ہم نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا. بلغوا انی ولو آیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے تبلیغ کرو، میرے نمائندے بن کر، میرے سفیر بن کر، میرے غلام بن کر، اگرچہ ایک ہی آیت ہو تمہارے پاس آگے پہنچاؤ، چراغ سے چراغ جلاؤ.
تو اب میرے محترم بھائی اور بزرگوں، دو گروہ ہمارے سامنے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، ایک گروہ وہ ہے جسے بھلائی کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں ان دونوں میں سے فضیلت والا گروہ کون سا ہے، شان والا گروہ کون سا ہے؟ قرآن میں عظمت کس کی بیان ہوئی ہے؟ اس کی بیان ہوئی ہے جو تبلیغ کرنے والا ہے، بھلائی کی دعوت دینے والا ہے، خیر کی طرف بلانے والا ہے، برائی سے بچانے والا ہے۔ تو اب جو عظمت والا گروہ ہے ہمیں اس میں ہونا ہے یا دوسرے گروہ میں ہونا ہے؟ سوچیں، ہمیں خیر کی دعوت دینے والوں میں شامل ہونا ہے، برائی سے روکنے والوں میں شامل ہونا ہے؟ جس گروہ کی شان میں اللہ نے فرمایا کہ وہ فلاح پانے والے ہیں، اس گروہ میں شامل ہونا ہے، یا ہم نے دوسرے گروہ میں شامل ہونا ہے؟ سوچیں، فیصلہ کریں۔ اب چلیے دوسرے گروہ کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ جو دوسرا گروہ ہے اس کی بھی دو کیٹیگری ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے جو چاہتا ہے مجھے کوئی سکھائے، وہ سیکھنے کا طالب ہے، گھر سے نکلنا چاہتا ہے، تمنا رکھتا ہے مجھے کوئی دین سکھائے، وہ طالب علم دین ہے۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے جو غافل ہے، اسے پرواہ نہیں دین سیکھنے کی، اگر کوئی اسے سکھانا بھی چاہتا ہے تو وہ بھاگتا ہے۔ اب جو دین سیکھنے کا طالب ہے فضیلت اس کی بھی ہے، جو دین سکھانے والا ہے فضیلت اس کی بھی ہے، اور جو غافل ہے غافل کے لیے تو کچھ بھی نہیں سوائے محرومیوں کے۔ اب حدیث پاک سنیے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے فرائض میں سے ایک بات، دو بات، تین بات، چار بات، پانچ بات سیکھ کر دوسروں کو سکھلائے، میرے نبی نے فیصلہ دے دیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب جس کو میرا نبی گارنٹی دے رہا ہو جس کام کی، آج اگر کوئی وزیر گارنٹی دے کہ جناب آپ یہ فائل مکمل کر کے آ جاؤ، یہ کام کر کے آ جاؤ، آپ کا کام ہو جائے گا، ہم سر توڑ کوشش کرتے ہیں، کچھ بھی کرنا پڑے، رات جاگنا پڑے، دھوپ میں لائن میں لگنا پڑے، دفتروں کے دھکے کھانا پڑے، وہ فائل مکمل کرنی ہے کہ جناب وزیر نے گارنٹی جو دی ہے، اس کی گارنٹی میں اعتماد جو ہے۔ یہ تو آپ کے رسول ہیں جو آپ کو سند دے رہے ہیں، تم میرا دین سیکھ کر دوسروں کو سکھلاؤ، محمد عربی تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سند دے رہے ہیں جنت کی۔ مبلغین اسلام خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ کا دین سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، اور سرکار سے جنت کی سند پاتے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے جناب میں عرض کی، مولا جو اپنے دوسرے بھائی کو نیکی کی بات بتائے، برائی سے منع کرے، اس کی جزا تیرے ہاں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اس کی ہر بات کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو درس دیتے ہیں، وہ جو بیان کرتے ہیں، وہ جو دروازوں پر جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، وہ جو لوگوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے قافلے کی صورت میں گھروں سے نکلتے ہیں،
نیکی عام کرتے ہیں، برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو بولے میں بولوں کوئی فضیلت نہیں، وہ بولتے ہیں ہر جملہ 1 سال کی عبادت کے برابر۔ اور اللہ فرماتا ہے ایسے اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ میں ڈالتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اگر بشری تقاضے سے وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے کہ دوزخ میں ڈالا جائے، لیکن میرے دین کے مبلغ تھے، زندگی بھر اس مشن پر لگے رہے، میرے دین کو عام کرتے رہے، خیر پھیلاتے رہے، برائی کو کاٹتے رہے، تو ایسے بندوں کی گناہ پر میں پکڑ نہیں کرتا، ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ جب وہ توبہ کرتے ہیں میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، ان کو دوزخ میں ڈالتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اور فرمایا دوسرے گروہ کے لیے جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے چلا، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ گجرات میں چل رہا ہے، لاہور میں چل رہا ہے، پنڈی میں چل رہا ہے، وہ دوسرے ملک چل رہا، نہیں، وہ تو اللہ کے راستے میں چل رہا ہے۔ جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے گھر سے چلا وہ تو اللہ کے راستے میں چلا ہے۔ اور فرمایا خیر کی بات سیکھنے کے لیے گھر سے چلے یا سکھانے کے لیے گھر سے چلے، اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے سکینہ نازل ہوتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی حضور میں گھر سے جو آیا ہوں صرف ایک کام سے آیا ہوں کہ میں آپ کا دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، گھر سے صرف اس لیے نکلا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین کے طالب علم کے لیے مبارکبادی ہو کہ اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور اس کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ اس طالب علم کے سر سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا تانتا بندھا ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ فرماتے اس لیے کہ فرشتوں کو بھی میرے دین کے علم سے پیار ہے۔ جو دین کا علم سیکھنے چلتا ہے فرشتے اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اب دین کا علم سیکھنے والا ہو یا سکھانے والا ہو وہ فرشتوں کا بھی محبوب ہے، حضور کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، جنت کا بھی محبوب ہے۔ اب اتنی عنایتیں اور برکتیں مل رہی ہوں تو تیرے اور میرے دل میں دین سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ پیدا نہ ہو، پھر یہ دل نہیں پتھر ہے۔ دنیا کا لیڈر جھوٹے دعوے کرے، وعدے کرے، قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اللہ و رسول سچا وعدہ فرما رہے ہیں، پھر بھی کوئی دین کے لیے نہ نکلے، دین سیکھنے کے لیے نہ نکلے، دین سکھانے کے لیے نہ نکلے، یہ محرومی نہیں تو کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالی نے کرم فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی مخلوق انسانوں کے لیے
رشد و ہدایت کے لیے انہیں دنیا میں مبعوث فرمایا اور اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور میرے آقا نے پھر اس مشن کو اپنے غلاموں کو سونپ دیا۔ بلغوا انی ولو آیا، اے میرے غلاموں، میں دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے والا ہوں، میرا مشن تبلیغ کا، خیر کی دعوت کا یہ رکنا نہیں چاہیے۔ ہر گھر میں یہ خیر کی دعوت ہونی چاہیے، گلی محلوں میں ہونی چاہیے، گلی کوچوں میں ہونی چاہیے، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہر شہر، ملک ملک، پوری دنیا، چپے چپے میں میرا پیغام تم نے عام کرنا ہے۔ جو چراغ میں جلا کر جا رہا ہوں، حق کا چراغ، خیر کا چراغ، جو شمع میں روشن کر کے جا رہا ہوں، اس شمع کی روشنی تم نے دنیا میں پھیلانی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا کی حدیث صحابہ نے سنی، انہوں نے مکہ کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا، کوئی چائنا آ گیا، کوئی رشیا آ گیا، کوئی افغانستان آ گیا، کوئی یورپ کی طرف چلا گیا، مصر چلا گیا، عراق چلا گیا، ایران چلے گئے، پھیل گئے دنیا میں۔ آج سب صحابہ کے مزار مکہ و مدینہ میں کیوں نہیں ہیں؟ کیا بات ہے کہ رشیا میں صحابہ کے مزارات ہیں، چائنا میں صحابہ کے مزارات ہیں، مصر میں صحابہ کے مزارات ہیں، عراق میں صحابہ کے مزارات ہیں؟ وہ وہاں دنیا کا کاروبار کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی شادی بیاہ رچانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلغوا عنی ولو آیا کے حکم کی تکمیل کے لیے گئے تھے۔ وہ شمع حق، وہ شمع خیر جو رسول اللہ نے جلائی، اس کی روشنی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے گئے تھے۔ اور یہی حکم ہمارے لیے ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ ہم اس شمع کو کی روشنی کو آگے پھیلائیں۔ لیکن آج جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، بد عقیدگی زوروں پر ہے، بد عملی زوروں پر ہے۔ عیسائی مشنری اپنا کام کر رہی ہے، یہودی لابی اپنا کام کر رہی ہے، ہندوازم والے اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو کفار و مشرکین ہیں، لیکن قادیانی جو پاکستان میں تو غیر مسلم قرار دے دیے گئے، باقی اسلامی ممالک میں تو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ اپنی بد عقیدگی کا پرچار پوری دنیا میں کر رہے ہیں، اور جہاں پہنچ نہیں پاتے وہاں میڈیا کے ذریعے پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر بد مذہب جو ہیں، بد عقیدہ جو لوگ ہیں، تحریر کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، اپنی بد عقیدگی کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور جنہوں نے حق کی تبلیغ کرنی تھی، جنہوں نے اللہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے تھے، حضور کی شان و عظمت کے گیت گانے تھے، اولیاء اللہ کی ثناخوانی کرنی تھی، آج وہ دنیا کے اندر ڈوب گئے، دنیا کی محبت میں ڈوب گئے، اللہ و رسول کو بھول گئے، دین اسلام کی اہمیت کو بھول گئے، کلمہ کے رشتے کو بھول گئے، دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کو بھول گئے، اور بدعملی کا حال الامان والحفیظ۔ شاید آج سے پہلے دور اسلام میں ایسی بدعملی کا دور نہیں آیا تھا جو آج موجود ہے۔ ہر گھر میں بے نمازی پن کی نحوست پائی جاتی ہے، ہر جگہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں،
جوا کے اڈے قائم ہیں، شراب اس ملک میں لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ عید آ جائے ہوٹلوں میں سرے عام شرابیں ملتی ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، لڑکیوں کے ناچ گانے ہوتے ہیں، جوا کے اڈے قائم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گلی گلی دکانوں پر جوا کے طور پر لاٹریاں رکھی ہوتی ہیں، بچہ بچہ جا کر اس لاٹری کے ذریعے جوا کھیلتا ہے۔ بے پردگی، بے حیائی زوروں پر ہے، ان کا بس نہیں چل رہا، یہ پورے ننگے ہو کر بازاروں میں آ جائیں، سر ننگا کیا، منہ ننگا کیا، بازو ننگے کیے، سینہ ننگا کر دیا، اب بدن ننگا نہیں ہو رہا تھا، باریک کپڑے پہن کر اسے ننگا کر دیا۔ ان کے مرد جو ہیں بے غیرت ہو گئے، یہ خود بے حیا ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے بارے میں صحابہ کو ارشاد فرمایا، ایک وقت وہ آئے گا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، تمہارے جوان بدکار ہو جائیں گے، تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے، اعلائے کلمات الحق کے لیے جہاد نہیں کرو گے، برائیوں کو روکنے کے لیے جہاد نہیں کرو گے، نفس کے خلاف جہاد نہیں کرو گے، تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ صحابہ کرام جیسے تقوی کے امام، ان کے لیے یہ بات کتنے اچنبے کی تھی۔ کیا مسلمانوں پر ایسا دور بھی آئے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا بھی ہونے والا ہے؟ فرمایا یہی کچھ نہیں، اس سے بھی برا ہوگا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، تیری بیٹی بے پردہ کالج جائے گی، باپ منع نہیں کرے گا، بہن بھائی کٹھے فلمیں دیکھیں گے، بھائی منع نہیں کرے گا۔ آج سب کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، وہ دور آ گیا ہے، رشوت عام ہے، سود عام ہے، حرام کاری عام ہے، ماں باپ کی گستاخیاں بے ادبیاں عام ہے، بیوی شوہر کی نافرمان، شوہر بیوی کے حقوق کا غاصب، چھوٹے بڑے کا گستاخ، بڑا چھوٹے پہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ آج ہر طرف جو ہے ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے، وہ دور آ گیا ہے۔ اتنے ہم بیٹھے ہیں، ہم غور کریں ہم کتنا نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ باہر والوں کو دیکھ کے وہ دور آ گیا۔ نبی غیب دان سچ فرمایا، وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ کرام کے لیے تو یہ بات حیرت کی تھی کہ مسلمان ہو اور اس کے سامنے برائی ہو رہی ہو، گناہ ہو رہا ہو، حرام کام ہو رہا ہو اور وہ منع نہیں کرے، اس کے مسلمان بھائی نیکی سے دور ہو اور وہ نیکی کا حکم نہ کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا بھی ہونے والا ہے؟ فرمایا اس سے بھی برا ہوگا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی سمجھنے لگ جاؤ گے اور برائی کو نیکی سمجھنے لگ جاؤ گے۔ آج بے پردگی کو کون برائی سمجھے بیٹھا ہے؟ کسی کو کہو دیور سے پردہ کرو، یہ تو میرے بھائی کی طرح ہے، اسے نیکی بنا کر بیٹھا، یہ تو بھائی کی طرح ہے۔ رشوت نہ لو جناب، یہ تو ہماری عیدی ہے، گفٹ ہے۔ سود نہ لو، یہ تو پرافٹ ہے۔ اگر گوبر کے اوپر چاندی کے ورق لگا دیے جائیں، کیا وہ گوبر کھا لیا جائے گا؟ اگر سود، رشوت، بے حیائی، بے پردگی پر اپنے ہی طور پر فتوے لگا کر حلال کر بیٹھیں گے،
تو کیا یہ حلال ہو جائیں گے؟ صحابہ کرام حیران ہیں، کیا وہ وقت بھی آنے والا ہے جب نیکی گناہ بن جائے اور گناہ کو نیکی بنا لیا جائے؟ سرکار نے فرمایا یہی نہیں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکیوں سے روکنا شروع کر دو گے، برائی کی دعوت دینا شروع کر دو گے، جب باپ اپنے بیٹے کو داڑھی رکھنے سے روکے گا، جب بیوی شوہر کی داڑھی رکھنے سے روکے گی، لڑکی شرط لگائے گی میں اس سے شادی کروں گی جو ماڈرن ہوگا، جو نبی کی سنت کے خلاف چلنے والا ہوگا، جو دیندار نہیں ہوگا، جو مولوی نہیں ہوگا، جو داڑھی والا نہیں ہوگا، جو امامے والا نہیں ہوگا، مجھے تو ٹائی شرٹ پینٹ والا چاہیے جو یہود و نصارہ کی مشابہت کرنے والا ہو۔ برائی کو روکنے والوں کو روکا جا رہا ہے۔ وہ دور آ گیا کہ نیکی سے روکا جا رہا ہے اور برائی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فلمیں دیکھو کوئی روکنے والا نہیں، ڈرامے دیکھو کوئی روکنے والا نہیں۔ بچہ پکنک پہ جائے ماں باپ جیب سے پیسے دیتے ہیں، اور اگر یہی بچہ کہے میں تبلیغ کرنے جانا چاہتا ہوں، وہی ماں باپ مخالف ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد تک جانے سے روکتے ہیں۔ اگر مسجد میں بچہ کسی درس میں بیٹھ کر لیٹ آیا، اس پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور وہی بچہ کرکٹ ساری رات کھیلتا رہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ حرام کاموں کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ محکمے کے اندر کمیشن بنائے جاتے ہیں، تم نے اتنا کمیشن ہمیں دینا ہے، اور اگر تم نے نیک بن کے رہنا تو ٹرانسفر تمہاری ایسی جگہ ڈالیں گے تمہیں یاد آ جائے گا۔ برائی کرو، حکم دیا جا رہا، لو رشوت، لو کمیشن، لو سود، نہیں لیتے دفع ہو جاؤ۔ یہ دور کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا اپنے معاشرے میں؟ اسلامی ملک کہلاتا ہے، ہزاروں مسلمانوں نے سر کٹوائے، ہزاروں مسلمان عورتوں کی عصمت دری ہوئی، ٹرینوں کی ٹرینیں کاٹ دی گئیں، ایسے پاکستان نہیں بنا۔ اس وقت ایک ہی جنون تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ یہاں نظام مصطفیٰ چاہتے تھے جو انگریز حکومت نہیں چاہتی تھی، جو نہرو نہیں چاہتا تھا، گاندھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتے تھے ایسا ملک ہو جہاں نظام مصطفیٰ ہو، نظام عدل ہو، اسلام نافذ ہو۔ یہ خطہ اسلام کے لیے لیا گیا، اور اب جو بھی حکومت ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے کہ اسلام نافذ نہ ہو۔ اب جو حکمران آتے ہیں، اسلام نافذ نہ ہو، ان کی عورتیں خود بے حیائی کا مجسمہ بن کر غیر مردوں سے مصافحہ کرتی ہیں۔ اسلام آ گیا تو کیا ایسا کر سکیں گی؟ وہ اسلام کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ آج کے یہ حکمران ہیں۔ وہ دور آ گیا سرکاری سطح پر شراب کو تحفظ ہے، سود رشوت کو تحفظ ہے۔ اب جس ملک میں یہ حال ہو وہاں تبلیغ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جہاں آبے کا آبا بگڑا ہوا ہو، جہاں نیچے والے بھی نافرمانیوں میں لگ جائیں، اوپر والے بھی نافرمانیوں میں لگ جائیں، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہ کر جو اس کا بس چلتا ہے اتنا گناہ وہ کر ڈالتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہم تماشا دیکھتے رہیں؟ اگر تیرے گھر میں آگ لگی ہو، اندر بچے جل رہے ہو، تو باہر کھڑا ہو کے تماشا دیکھے گا؟ آج مسلمانوں کے اخلاق کو آگ لگ گئی، کردار کو آگ لگ گئی، اعمال کو آگ لگ گئی،
تو تماشبین بن کر رہے گا یا اس آگ کو بجھانے کے لیے گھر سے نکلے گا؟ کمر باندھے گا، گلی گلی جائے گا، گاؤں گاؤں جائے گا، شہر شہر جائے گا، کوئی سنے نہ سنے، تو نبی کی آواز لگائے گا، نبی کے جلائے ہوئے چراغ کی روشنی پھیلائے گا۔ تو یہ مشن بنانا چاہتا ہے یا اپنے کان میں انگلیاں ڈال کر میری بات سننے سے انکار کر دے گا؟ جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو یہ سنے فلاں شخص فعل بد کا مرتکب ہوا ہے اور اپنی قدرت میں رہتے ہوئے اس کی اصلاح نہ کرے قدرت کے مطابق، تو کل قیامت میں کٹے ہوئے کانوں والا بہرا بن کر آئے گا۔ جو سنے، ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہمارے تو گھر میں ہو رہا ہے، گلی میں ہو رہا ہے، محلے میں ہو رہا ہے، شہر میں ہو رہا ہے، ملک میں ہو رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی دو لفظ نہیں بولتے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت اس امت میں سے بعض لوگ بندر اور خنزیر کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے، کیونکہ وہ نافرمانوں، بدکاروں، فساق و فجار سے میل جول رکھنے والے ہوں گے، انہیں برائی سے روکتے نہیں ہوں گے، بھلائی کی دعوت نہیں دیتے ہوں گے، بلکہ ان سے دوستیاں لگاتے ہیں، ہم پیالہ ہم نوالا ان کے بنتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کتاب کہ جب میل جول کرنے والے کا یہ انجام ہے تو جو خود بدکاری کرتا ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وحی فرمائی، میں تمہاری قوم میں 40,000 نیک اور پارسا لوگوں اور 60,000 بدکاروں بداتوار برے لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کی، مولا بدکار غرق ہوں، برباد ہوں، عذاب میں مبتلا ہوں، بات سمجھ میں آ گئی، یہ نیکوکار پارسا متقی پرہیزگار ان پر تیرا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے میری نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں ابھرتی، دل میں ذرہ برابر برا نہیں سمجھتے، میرے لیے غضبناک نہیں ہوتے، ان کے اپنا مزاج کے خلاف کام ہو غصہ آ جاتا ہے، میرے دین کے خلاف کام ہو انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے بے حس لوگوں پر بھی میں عذاب نازل فرما رہا ہوں۔ آپ اچھے صحیح، نمازی صحیح، درود خواں صحیح، ذکر کرنے والے صحیح، عبادت گزار صحیح، تہجد گزار صحیح، نفلی روزے رکھنے والے صحیح، مگر اپنی نیکی کرنا یہ بھی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ حسب استطاعت قدرت کے ہوتے ہوئے برائی کو روکنا اور نیکی کو عام کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ آخر کب تک اس ذمہ داری سے جی چرائیں گے، آنکھیں چرائیں گے؟ کب تک گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے، تماشبین بنے رہیں گے؟ کب تک نیکیوں کو عام کرنے سے بچتے رہیں گے، ہیلے بہانے کرتے رہیں گے؟ اپنے کام تو سارے کریں اور اللہ و رسول کا یہ کام جو انہوں نے ہمیں سونپا ہے اس کی طرف جانے کی نیت بھی نہ کریں۔ گھر سے نکلے
اپنا کام ہو، بیوی پیچھے اکیلے، بچے اکیلے، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کے گجرات سے کتنے لوگ لاہور نوکری کرنے گئے ہیں، اسلام آباد نوکری کرنے گئے ہیں، گجرات سے کراچی نوکری کرنے گئے ہیں، بیرون ملک گئے ہیں، بیوی پیچھے اکیلی ہے، بچے اکیلے ہیں، نہ بیوی کو شکایت نہ خود کو شکایت، اور اگر یہی تبلیغ کے لیے 3 دن کے لیے جائے، بیوی بھی رونے شروع کر دے، خود بھی رونا شروع کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا داری نہیں تو کیا ہے؟ یہ دین سے غفلت نہیں تو کیا ہے؟ یہ تبلیغ کی اہمیت سے غفلت نہیں تو کیا ہے؟ آج ہر طرف گناہوں کا بازار گرم ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، چرواہا ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تیرے سے صرف تیری نماز کا نہیں، تیرے بچوں کی نماز کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، بیوی کی نماز کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تیرے سے صرف تیرے لیے نہیں، جو تیرے سے متعلقین ہے، اگر تو افسر ہے تو ورکروں کے بارے میں، اگر تو امام ہے تو نمازیوں کے بارے میں، اگر تو پیر ہے تو مریدوں کے بارے میں، اگر تو بڑا ہے تو چھوٹوں کے بارے میں، اگر تو وزیر اعظم ہے تو پورے ملک کی رعایا کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے حضور جب کل قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ خدا را ہوش میں آئیے، شیطان نے ہمیں ایک کافی پلا دی ہے کہ بس جی گھر میں اللہ اللہ کر لیتے ہمارے لیے کافی ہے، مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے، گھر سے دین کے لیے نکلنے کی کیا ضرورت ہے، دنیا کے لیے نکلو، کرکٹ کے لیے نکلو، کھیلوں کے لیے نکلو، تفریح گاہوں کے لیے نکلو، ہڑا ہڑی کرنے کے لیے، جلسے جلوسوں کے لیے، احتجاج کے لیے نکلو، لیکن نماز کے لیے مسجد سے میں نہ جاؤ، گھر سے نہ نکلو، تبلیغ کے لیے نہ نکلو۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ تو آج آپ سارے بھائی جو میری بات کو سن رہے ہیں، چاہے گجرات میں بیٹھ کر یا ٹیلی فون کے ذریعے بیان کراچی کے اندر، لاہور کے اندر یا دوسرے شہروں میں جو میری بات سن رہے ہیں، یا جب یہ بیان ریلیز ہو تو CD DVD کے ذریعے جو میرا بیان سنیں، وہ نیت کرے انما الاعمال بالنیات، نیت المومن خیر من عملہ، وہ نیت کرے، آج نیت کریں کہ آج سے ہماری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں بسر ہوگی، اللہ کے دین میں ہم وقت دیں گے، تبلیغ دین کے لیے وقت دیں گے۔ اکیلے تبلیغ کرو گے، شیطان بڑی رکاوٹیں ڈالے گا۔ حدیث پاک میں جب تم جماعت کی شکل میں رہو گے، شیطان ڈرتا ہے جیسے بھیڑیا بھیڑوں کے جھنڈ کو دیکھ کے ڈرتا ہے، لیکن جب کوئی بھیڑ اکیلی ہو، بھیڑیا شکار کر جاتا ہے۔ تم اگر جماعت سے الگ ہوگے تو شیطان شکار کر جائے گا۔ اکیلے تبلیغ کرو گے، تبلیغ کرنا بھی نہیں آئے گی، سست بھی ہو جاؤ گے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، تبلیغ اسلامی جو جماعت کی شکل میں تبلیغ کر رہی ہے، جس کا مشن ہے، آؤ ہم دین کی فکر کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائے۔ آؤ تبلیغ اسلامی میں شامل ہو جاؤ، اس کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ یہ دین کی فکر کر رہی ہے، دین پر عمل کا پیغام عام کر رہی ہے، دین کی تبلیغ کر رہی ہے، مسجدوں میں تبلیغ، گلی محلوں میں تبلیغ، گھر گھر تبلیغ، گاؤں گاؤں تبلیغ، شہر شہر تبلیغ، ہر طرف تبلیغی قافلے چل رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، دروازے دروازے جا کر دین کی فکر پیش کی جا رہی ہے۔ کہیں دور کیا جانا، آپ کے شہر میں تبلیغ اسلامی موجود ہے۔ قدم بڑھو اس تبلیغ اسلامی میں شامل ہو کر دین کی فکر کرنے والے،
دین پر عمل کرنے والے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے اچھے مسلمان بن جاؤ۔ کیا آپ سارے کے سارے تبلیغ اسلامی میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریا، مظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی۔ تو اپنے شہر کے نگران سے ملیے، اپنے محلے میں جو تبلیغ اسلامی کا نگران ہے اس سے ملیے، اور بس آج سے ہی ان کے ساتھ مل کر ایک ہی دھن اپنے سر پر سوار کر لیں۔ ہم نے دین کی فکر کرنی ہے، دین پر عمل کرنا ہے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔